22واں پارہ ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو. بیویاں ایک سے زیادہ ہوتی ہے نا، اپنی بیویوں سے کہہ دو. معلوم ہوا نبی کی ایک بیوی نہیں بلکہ کتنی تھی؟ ایک سے زیادہ تھی. قل لازواجک وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. بیٹیوں کا لفظ وہیں آتا ہے جب بیٹی ایک نہیں ہوتی، ایک سے. ارے اللہ کہہ رہا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ اپنے چہرے کا پردہ کیا کریں. اللہ نبی کو فرما رہے ہیں کہ تمہاری ایک نہیں ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تمہاری ایک نہیں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں، نبی کی ایک بیٹی ہے، نبی کی 4 بیٹیاں نہیں. تو قرآن کی آیت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے میرے محترم عزیزو، عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے، عقیدے کی حفاظت کرنا کیا ضروری ہے. تو اس تاریخی بات سے یہ بات ثابت ہو، پہلے تو قرآن ہے کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں. ہاں فضل و کمال ان کا زیادہ تھا. سیدہ فاطمہ کا اولادیں ہوتی ہیں، لیکن اولادوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، چھوٹی اولاد بڑی اولاد سے مرتبے کے اندر، تقوی طہارت کے اندر نمبر لے جاتی ہے، باری لے جاتی ہے، بازی لے جاتی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. لیکن اولاد تو کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت ہو گئی کہ بیٹیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. تو اسی 12 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ نکاح کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھانجی کے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خط آیا. اب آپ نے ملک شام جانا ہے، یہاں کا نظام تو ختم ہو گیا. اب آپ نے فی الحال کہاں جانا ہے؟ شام جانا ہے. یہاں کو پھر دیکھنا، آپ نے جانا ہے ملک شام، اور جو تمہارے ساتھ لوگ آئے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ، اور وہاں فارس میں مثنى ابن حارثہ رضی اللہ عنہ وہاں شروع میں یہی تھے جو چھاپا مار کارروائیاں کر رہے تھے کافروں کے خلاف. تو حضرت خالد ابن ولید اپنے ساتھیوں کو لے جانے لگے. مثنى ابن حارثہ نے کہا میں آپ سے راضی نہیں ہوں. کہا کیوں، کیا ہوا مثنى؟ کہا نہیں بھائی، آدھا لشکر کرو نا، آدھا لشکر مجھے دو آدھا. کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرتا ہوں، آدھا لشکر میں لے کے جاتا ہوں. سارے صحابہ کو ایک طرف کر دیا. مثنى ابن حارثہ نے کہا میں ناراض ہوں آپ سے. کہا کیوں؟ کہا صحابہ میری جماعت میں چھوڑے نہیں، سارے صحابہ اپنے ساتھ لے گئے، اور صحابہ تو اللہ کی وہ مقدس جماعت ہے، ان کی برکت سے اللہ فتوحات عطا فرماتے ہیں. تم نبی کے سارے صحابہ اپنے لشکر میں شامل کر کے ملک شام لے کر جا رہے ہو. مثنى کے پاس نبی کا ایک صحابی بھی نہیں ہوگا. میں اس پر راضی نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ بابرکت جماعت ہے. معلوم ہوا آپ کا میرا رشتہ اگر نبی کے صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہوگا، ہمارا اٹھنا بھی بابرکت ہوگا، ہمارا سونا بھی بابرکت ہوگا، ہماری عبادات کے اندر روحانیت آئے گی، ہمارے رونے کے اندر اللہ طاقت عطا فرمائیں گے، ہمارا قرآن اللہ کو محبوب بنے گا، ہمارے رزق و ذکر و اذکار کی گونج ہوگی اگر ہمارا تعلق نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر ہمارا تعلق اگر نبی کے صحابہ کے علاوہ نبی کے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا، جتنا بھی رو لیں، جتنا بھی تڑپ لیں، جتنا بھی رونا کر لیں، اللہ کو ہماری آہوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق نبی کے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو گیا بھائی. تو مثنى ابن حارثہ کتنا دلیر انسان، خالد ابن ولید سے کہہ رہا میں آپ سے ناراض ہوں، جب تک آپ میری جھولی میں نبی مبارک کے صحابہ کا حسین گلدستہ، اس کے چند پھول میری جھولی میں پھینکیں گے نہیں، اس وقت تک میں آپ سے راضی نہیں ہوں گا. خالد ابن ولید مجبور ہو گئے تھے، بھائی تھا، بھائی کو ناراض کر کے جہاد پر جانا کون سی عقل مندی ہے، بھائی کو ناراض کر کے دین کی خدمت کرنا کون سی عقل مندی ہے، بھائی کا دل دکھا کر عبادت کرنا کون سی عقل مندی ہے. آج تو ہم نے یہ وتیرہ اپنایا ہوا ہے، میں جس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، دوسرا اگر لگا ہوا ہے وہ میرے نزدیک فاسق فاجر ہے، اس کا دل میں دکھاتا ہوں، اس پہ الزامات میں لگاتا ہوں، اس پر تنقید میں کرتا ہوں. آج تو میرا یہ معاملہ بن چکا ہے، یہ فیشن بن چکا ہے کہ جو کام دین کا میں کر رہا ہوں، میرے علاوہ اگر دوسرا کوئی کام کر رہا ہے وہ میری نگاہ میں صفر ہے. ارے تیری نگاہ کی کیا اوقات، تیری نگاہ ناپاک ہے، میرے اللہ کی نگاہ اگر ہم پر پڑ جائے، ہم اللہ کے منظور نظر ہو جائے، خدا کی قسم بیڑا پار ہے. اس لیے میرا محترم عزیزوں، دین اسلام کی جتنے بھی عبادات ہیں، احکام ہیں، ارکان ہیں، ان کو سب کا سب ان کی نشانہ اپنی ذات کی طرف انسان نہ بنائے، سارا کریڈٹ اپنی ذات کی طرف نہ لیں. دیکھیں مجاہدین کتنی قربانیاں کر رہے ہیں، دیکھیں خشک روٹیاں چبا رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح ان کی لاشیں کیا ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا
عجیب واقعہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے بھائی معذرت چاہتا ہوں کہ ایک عرب ان کے ساتھ ہمارے پاکستانی مجاہدین لڑ رہے تھے اور وہ کروز وغیرہ آیا تو اس عرب نے خود دیکھا کہ ان مجاہدین کے جسم کے ٹکڑے کیا ہے درختوں پر بکھر گئے ہیں, پتوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. وہ عرب مجاہد گیا اور پتوں سے ان مجاہدوں کی بوٹیاں نکالنے لگا اور شوبر میں تھیلی میں ڈالنے لگا. بتاؤ کتنی بڑی قربانی ہے بھائی. اس لیے میرے محترم عزیزوں, ہم سب کا کریڈٹ اپنی ذات کی طرف نہ لے کے جائیں. جو جس شعبے میں لگا ہوا ہے اللہ کے واسطے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو مثنى ابن حارثہ نے کیا کہا, میری جھولی میں بھی صحابہ دے دو, ایسے نہیں, ہم بھی کیا صحابہ کے سپاہی ہیں. مثنى ابن حارثہ کہنا یہ چاہتے تھے ہم بھی نبی کے صحابہ کو بابرکت سمجھنے والے ہیں, ہم بھی اس دفاع کے اندر نکلنے والے ہیں, اس لیے صحابہ کچھ ہمیں بھی دے دو. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعونوں کو دھول چٹائیں گے, ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے نمرودوں کو تہ تیغ کریں گے, ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے وہ کیا ہے ابراہیم کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کریں گے. اس لیے کچھ صحابہ میری جھولی میں بھی ڈال دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ کے تمام صحابہ, ابو بکر کی الف سے لے کر آخری صحابہ کی یا تک, اللہ سب سے اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ, اپنی روح اور جسم سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والا بنائے.